الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے، مسلمانوں سے مخاطب ہے. اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. تو اس آیت اور حدیث کے روح میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا اور سچائی کیا ہے. ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اس معاشرے میں دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، ہر معاملات میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انتہائی جھوٹ اور غلط بیانی کر کے اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں اور ساتھ سننے والوں کا ایمان بھی تباہ کر دیتے ہیں. دین کی باتوں میں بہت ساری ایسی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کا حقیقت حال سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں ان کو سن کے اور ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے. اب جیسے رب العالمین کے ذات کے متعلق یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یا اصحاب رسول یا اہل بیت رسول یا علماء دین، ان کی زندگیوں کے متعلق جو گفتگو اکثر و بیشتر ہمارے ممبر و محراب اور اسٹیج سے بیان ہوتی ہیں، اب وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو ان کی محبت کے اندر یہ سمجھ کر کہ شاید میری اس گفتگو سے یہ لگے کہ میں بہت بڑا محب ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے اس دور کے اندر جو ہے پیری مریدی کا ایک بہت بڑا دور گزرا. اس کے اندر جتنے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان اولیاء کرام کی زندگی جو انہوں نے اپنی اصل زندگی گزاری اور جو آج کل ان کے مرنے کے بعد ہم ان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان دو زندگیوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. اولیاء اللہ میں سے جتنے بھی بڑے بڑے آئے، شاہ عبداللہ شاہ غازی ہو گئے، اسی طرح باہ الحق زکریا ملتانی ہو گئے، اسی طرح داتا دربار والے ہو گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے، یا دیگر جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان اولیاء اللہ کی زندگی بالکل متبع سنت گزری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے، سچے عاشق ہیں. لیکن آج ان کی زندگیوں میں اور ان کی قبروں کے اوپر جا کر ہم نے کیا کیا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں میں جن کو کھل کے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، جو آج ان کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہیں، غلط بیانی ہے.
اور دغابازی سے کام لیتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے گا جو کسی کا مقام ہٹا کر اس کو اس کے مقام سے آگے لے جائیں، یا مقام کو گھٹا کر اتنا نیچے لے آئیں کہ ان کا مقام ہی ضائع کر دیں۔ تو یہ بالکل جو ہے غلط چیز ہے۔ دین کے اندر اور دنیا کے اندر کسی کی محبت میں غلو کر لینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ دین کے معاملے میں غلو کریں گے، آپ پھر بھی جو ہیں بے دین ہو جائیں گے، اور جن کا جو مقام ہے دنیا کے معاملے میں غلو کریں گے آپ پھر بھی بدنام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا جز ہے۔ اصحاب رسول، اہل بیت رسول کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن اب ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مقام رب العالمین نے ان کو دیا ہے ہم اس مقام کے اوپر ان کو رکھ کر ان سے محبت کریں، یا یہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے مقام سے آگے لے جائیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنی محبت دیں اور ان کی محبت کی اتنی من گڑت کہانیاں سنائیں کہ نعوذ باللہ رسول پاک کو خدا کا درجہ مل جائے، اور اسی طرح اصحاب رسول، اہل بیت رسول کو نبیوں کا درجہ دلا دیں، یا ولیوں کو ہم نبیوں کا درجہ دلا دیں، خدا کا درجہ دلا دیں، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت میں غلو ہے جو بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے محبت میں ہمیں اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا درمیانی امت بنایا ہے، تو کسی کی محبت کے اندر نہ آگے بڑھیں اور نہ کسی کی محبت میں اتنا بغض اور اتنی نفرت رکھیں کہ اس کے مقام کو کم کر جائیں، تو یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مقام یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیان کی ہیں ان کو انہی کے درجے پر، مقام پر رکھ کر ان پر عمل کرو، اور ان سے کم بھی نہ کرو زیادہ بھی نہ کرو۔ یہ اللہ کا ڈر ہے ہر مومن کے دل میں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں یہ تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوں تو ہم لوگ یہ سو کرتے ہیں کہ ہم سن کر جو ہے اس پر چپ رہ جاتے ہیں۔ مستند عالم ہو اور قابل اتباع سنت آدمی ہو اس کی بات کو آپ سن سکتے ہیں، لیکن ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا احترام نہیں کرتے، تو ان کی گفتگو پر ہمیں ان سے سوال کا حق بنتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی، یہ واقعہ سنایا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کتنی ہے، یہ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو داخل کریں، جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ اس لیے کہ ہم جب تک سچ نہیں بولیں گے نجات ہمارا جو ہے ہمارا سامنے نہیں کر پائے گی، ہمیں ہمیشہ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دینے والی ہے۔ ہم جب تک ہر معاملے میں دین یا دنیا کے معاملے میں سچائی کو اختیار نہیں کریں گے ہمیں نہ دین کے اندر کامیابی مل سکتی ہے اور نہ دنیا کے اندر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے یہ عزم، یہ ارادہ آج کے درس کا پیغام ہے کہ نہ ہم نے دین میں اور نہ دنیا میں کسی جگہ بھی جھوٹ کو شامل نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔